ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، نہ جو تمہاری ہر پریشانی، حادثات، شیطان کے شر اور دشمن کے شر سے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضامن بھی خدا ہی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لے کر گھر واپس آ گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کرید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفی بھر کے ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ 1000 اشرفیاں تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ اس نے اس لکڑ ہی کو نکالا اور لکڑ کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بولا، سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکڑ دریا میں بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ میں اس کو اٹھا کر گھر لایا ہوں تاکہ اس کو جلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ جب اس کی بیوی نے لکڑ کو چولہے میں ڈالنے لگی تو دیکھا اسے کریت کا سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے۔ تو اس نے لکڑ کے سوراخ کو کریت کر دیکھا، اس میں 1000 اشرفیاں اور ایک خط تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا اور وہ لکڑ آگے تھما دیا۔ جب اس کے خاوند نے یہ سب دیکھا اور تحریر کیا ہوا خط ملا، اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے 1000 اشرفیاں حق تعالیٰ کی ضمانت دے کر ادھار لی تھی۔ میں واپسی کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا۔ میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا قرض اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نہ آ سکا وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو دروازوں کو تالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدا رحمان کی، تم تو ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔
تو وہ کہنے لگی میں ان کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت ہوئی کہ سجدہ سے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس دنیا میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے، کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، ہزارہ افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کی قبر کی تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت ایسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ اس دم کس قدر بے کسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، مال کا پچھتاوا خوب ہی خوب دولت بڑھاتے رہے۔ جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کھونٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی، جب اس کی روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے ان کے ناز اٹھانے والے ان کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ اے نادان ابن آدم، دنیا کے واسطے تو سب کچھ کر ڈالا، نہ کیا کچھ، نہ کیا تو صرف قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ اے ابن آدم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبر آج نہیں تو کل ضرور آنی ہے، پھر بھی قبر کے لیے کچھ نہ کیا۔ لیکن ہر مسلمان کو اس کلمے پر ناز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے، محبت رسول کی نشانی، عاشقوں کے دل کا چین ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ظلمت کے اندھیرے میں نور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم نے اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اغیار کے فیشنوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا آئیڈیل انہیں بنا لیا جو نہ کبھی ہمارے تھے، نہ کبھی ہمارے ہوں گے، اور ہمارے وہ آقا جو کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے کر امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، ساری زندگی صحرا میں، مجلس میں، مسجد میں، اپنے در و دولت میں، حتیٰ کہ دیدار کبریا کے وقت بھی اپنے گناہ گار امت کی بخشش مانگتے رہے، بلکہ وصال کے وقت بھی جب قبر انور میں رکھا تو بھی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور ان قریب ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جسے روز محشر کہا جاتا ہے، جس دن ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، حتیٰ کہ جگری دوست بھی منہ پھیر لیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی سہارا ہوگا۔ اس دن بھی ڈوبتوں کو تیرانے والے، گرے ہوئے کو سنبھالنے والے، روتے کو ہنسانے والے، امت کی کشتی پار لگانے والے محسن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہوں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔
میزان پر ہمارے پلڑے بھاری کروائیں گے، اپنے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر سلم سلم کی صدا بلند کرتے ہوئے پل صراط سے پار کروائیں گے، محشر کی سخت گرمی میں اپنے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا فرمائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ یہاں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص بیچ دریا میں ہے۔ وہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا ہے کہ کنارے والے شخص نے ایک پتھر ایسے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا۔ پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ شخص جو نہر میں ہے، سود خور یعنی سود کھانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطانوں سے الگ ہٹ جائے گا، ہر حادثے سے محفوظ رہے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اولاد کی خیر و برکت اور سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور محبوب کلام ہے اور مقدس دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔